Today, I would like to extend my deepest gratitude to Jamiat Ulama Kishanganj, Salman Khan sir and Teach India Foundation. انگلش بول سکتے ہیں، انگلش پر بات کر سکتے ہیں، تو ہمارے مدارس کے طلباء کیوں نہیں بات کر سکتے؟ تو جمعیت علماء کے ذمہ داروں نے، صدر محترم نے اور دیگر حضرات نے مشورہ کیا. Success is built on focus, discipline and intentional use of our time and resources. عزیز طلباء، دو زبانیں ایسی ہے کہ اگر کسی شخص کو آ جائے تو پوری دنیا گھوم کر آئے اور اسے احساس نہیں ہوگا کہ کہیں پر ہم ایسے ہیں جو میں اپنی بات کو کسی کو سمجھا نہیں پا رہا ہوں. جمعیت علماء ہند زندگی کے مختلف میدانوں میں کام کر رہی ہے. دنیا کہتی ہے کہ مدرسے کے بچے دنیاوی تعلیم نہیں حاصل کرتی ہے، صرف دینی تعلیم حاصل کرتی ہے، اسلامک شکشا گرہن کرتی ہے. لیکن میں آپ کو یہ غلط پروف کر دینے والا ہوں، کیونکہ مدرسے کے بچے بھی انگلش تعلیم حاصل کر کے انگلش بول سکتے ہیں، وہ بھی ماتر 30 دن کے اندر. جی ہاں، آپ کو بتا دوں کہ جامعہ حسینیہ مدنی نگر کشن گنج فرنگولہ مدرسہ میں درجنوں بچے ماتر 30 دن میں انگلش بولنا سیکھ گئے ہیں، اور وہ بھی فراٹے دار، ماتر 30 دن میں. دراصل بات یہ ہے کہ جمعیت علماء ہند کشن گنج کی طرف سے انگلش کورس پروگرام آیوجن کیا گیا تھا. قریب 1 مہینہ تک یہ پروگرام چلا، اور 1 مہینہ میں درجنوں بچے انگلش کورس کرنے کے لیے شامل ہوئے، اور سبھی کے سبھی بچے پھراٹے دار انگلش بولنا سیکھ گئے ہیں. ہم آپ کو اس ویڈیو میں آگے دکھائیں گے کہ جمعیت علماء ہند کشن گنج کی طرف سے یہ جو پہل کی گئی ہے، یہ پہل کتنی کارگر ثابت ہوئی ہے. آپ دیکھیں گے تو آپ کا بھی دل خوش ہو جائے گا کہ ہمارے مدرسے کے بچے اس طرح سے پھراٹے دار انگلش بولتے ہیں، جو کہ انگلش کانوینٹ کے بچے بھی شاید اس طرح سے نہیں بولتے ہوں گے. جی ہاں، یہ جمعیت علماء ہند کشن گنج کی طرف سے یہ پہل کی گئی ہے، اور یہ پہل اتنی رنگ لائی کہ دیکھ کر کے آپ بھی آشچریہچکت ہو جائیں گے. میں چاہتا ہوں کہ آپ پورے آگے ویڈیو کو دیکھیے، اور دیکھ کر کے آپ بھی ان لوگوں کو غلط پروف کر دیجئے جو کہتے ہیں کہ مدرسے کے بچے صرف مدرسہ کی ہی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اور دنیاوی تعلیم سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن جمعیت علماء ہند کشن گنج کی طرف سے یہ پہل ان لوگوں کو غلط ثابت کر دیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ آگے اس پوری ویڈیو کو دیکھیے. اسٹوڈنٹس انگلش بول سکتے ہیں، انگلش پر بات کر سکتے ہیں، تو ہمارے مدارس کے طلباء کیوں نہیں بات کر سکتے؟ تو جمعیت علماء کے ذمہ داروں نے، صدر محترم نے اور دیگر حضرات نے مشورہ کیا، اور مجھ سے کہا کہ اگر آپ کرا سکتے ہیں تو کرائیں. پھر ہم نے سلمان سر سے بات کی، اور پہلی ہی بات پر وہ تیار ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اگر مدارس میں مجھے وقت دینے کا موقع مل رہا ہے تو یہ میرے لیے سعادت ہے کہ میں طلباء اور علماء کے درمیان رہ کر اپنا وقت گزاروں. میں 100 مرتبہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، جس سے جمعیت کے زیر نگراں ان طلباء کو یہاں کچھ بولنے سیکھنے کا موقع ملا. اور ان طلباء کا پروگرام دیکھ کر سن کر دل باغ باغ ہوا، اور جس فکر اور محنت اور کوشش سے ہم نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا تھا، آج ان بچوں کا سن کر میں اس امید پر ہوں کہ میری محنت وصول ہو گئی اور میں کامیاب ہو گیا. اتنی قلیل مدت میں ان کو استاد بنا دیا. محترم عزیز طلباء، دو زبانیں ایسی ہے کہ اگر کسی شخص کو آ جائے تو پوری دنیا گھوم کر آئے اور اسے احساس نہیں ہوگا کہ کہیں پر ہم ایسے ہیں جو میں اپنی بات کو کسی کو سمجھا نہیں پا رہا ہوں یا کسی کی بات کو نہیں سمجھ پا رہا ہوں. ایک عربی زبان ہے اور ایک انگلش زبان ہے. اس وجہ سے سلمان سر نے بھی کہا، مولانا سہیل صاحب نے بھی فرمایا کہ کسی ایک زبان میں یا کسی ایک ہنر میں آدمی کو مہارت حاصل کرنا چاہیے تاکہ وہ کسی کا محتاج نہ رہے. یہ ایک ہم لوگوں کے لیے سنہرا موقع تھا. ہمیں تو اب افسوس ہو رہا ہے کہ اس میں ہم نے کیوں نہیں حصہ لیا. اگر اس سلسلے میں ہمیں پہلے پتہ ہوتا کہ 20 دن میں ہم انگلش بولنا سیکھ جائیں گے تو ضرور میں بھی نام لکھا دیا ہوتا، اور 20 دن اپنی تجارت سے چھٹی لے کر یہیں قیام کر لیتا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اب آگے ہوگا تو کوشش کریں گے، اور ہم بھی اس میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم اینڈ اے ویری
Good evening to all of you. I'm Muhammad Zaid. I'm a student of 10th standard at the branch of Shaheen Group of Institution. Today, I would like to say thanks to Jamiat Ulama Kishanganj, Salman Khan sir, for giving an opportunity to develop my speaking skills. Today, I'm here to talk about how distraction leads to destruction. Success is built on focus, discipline, and intentional use of our time and resources. Distraction is one of the greatest enemies of success. It's all too easy to fall into the trap of mindless scrolling. With that comes the danger of losing focus. It leaves us stuck in a cycle of procrastination and regret. Remember, distraction leads to destruction. When you let your focus wander, you lose precious time. Success requires focus, discipline, and the ability to say no to things that don't align with our purpose. Every successful person has one thing in common. They know how to focus. We lose our opportunities, delay our progress, and undermine the goals we have worked so hard to set. Allah says in Quran, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. And those who strive for us, we will surely guide them to our way. The world is waiting for you to step up, to focus, and to turn your potential into reality. Don't let distraction steal your future. Your success starts with your focus today. Thank you so much to pay heed to my words. Today, I would like to extend my deepest gratitude to Jamiat Ulama Kishanganj, Salman Khan sir, and Teach India Foundation for providing me a wonderful platform to develop my presentation skills and communication skills. Today, I am going to talk about patience. What is patience? Patience is the companion of wisdom. The key to everything is patience. It is a pillar of faith, and it is the best remedy for every trouble. It is an important quality in Islam, and Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. O you who have believed, seek help through patience and prayer. Indeed, Allah is with patient. This teaches that when we face difficulties, we should be patient and pray. Allah promises to be with those who are patient. Patience is not a weakness, it is strength. It takes a courage to wait for the right moment. Discipline to hold back when things do not go as planned. Allah never said the road would be easy, but Allah said, I will with those who have patience. My dear brothers, think about a seed planted in the soil. It doesn't grow into a tree overnight. It takes time, care, and nurturing. Similarly, our dreams, relationships, and the personal growth require the same steady effort. Patience is not ability to wait, but the ability to keep a good attitude while waiting. Dear brothers, by being patient, we can overcome challenges and earn Allah's reward. That's why losing patience is losing the battle. So let us embrace the patience, not as a burden, but as a tool that empowers us to face life's difficulties and challenges with grace, understanding, and hope. Dear brothers, be patient. The best things will come at the best time. Here I conclude my speech. Thank you so much to listen me. زبان کی اہمیت مسلم ہے. ماہرین تعلیم کا مشورہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کیا سکھائیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی اولاد کو صرف ایک چیز سکھلا دو. آپ کی جو اولاد ہے، آنے والی نسل ہے، باقی چیزیں وہ خود سیکھ لیں گی، اور وہ ہے انگریزی زبان. اگر ہم اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو انگریزی زبان سکھا دیتے ہیں تو دنیا بھر کی جتنی چیزیں ہیں، جتنی اسکلز ہیں، وہ خود ہی اپنے آپ سیکھ لیں گے. تو انگریزی زبان کی اہمیت اور اس کی ضرورت بالکل مسلم ہے. ہم شکر گزار ہیں سلمان سر کا کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا اور اس قلیل مدت میں ہمارے مدرسے کے ان نونہالوں کو انہوں نے تیار کیا. جمعیت علماء ہند زندگی کے مختلف میدانوں میں کام کر رہی ہے.
مختلف میدانوں میں انسان کو زندگی جینے کے لیے جن جن شعبوں اور جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، اللہ کے فضل سے ہمارے اکابرین ان تمام شعبوں میں کام کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ہمارے کشن گنج میں ہم لوگوں کا یہ پہلا تجربہ ہے۔ ہماری امیدیں بہت تھیں اور ہمیں کوئی عار محسوس نہیں ہے اس بات پر کہ ہمیں جو امید تھی اس پر ہم کامیاب نہیں ہوئے، لیکن جو ہوا اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہماری توقع یہ تھی کہ 100 سے زائد اسٹوڈنٹس اور طلباء ہمیں میسر آئیں گے، لیکن چونکہ یہ کام بالکل نیا تھا اور پہلی بار ایسا یہ کام ہوا، اس کا رزلٹ بھی ہمارے پاس کچھ نہیں تھا ہمیں کسی کو تعارف کرانے کے لیے، انٹروڈکٹ کرانے کے لیے، تو اس لیے ہم صحیح طور پر لوگوں کو متعارف نہیں کرا سکے۔ ہماری اپنی کمزوری بھی یہ رہی، لیکن اس کم مدت میں جو طلباء ہمیں میسر آئے اور ان طلباء نے جتنا سیکھا اسے دیکھ کر کے ہمارا حوصلہ بڑھا ہے، اور انشاءاللہ ہمارا یہ سفر یہاں نہیں رکے گا، انشاءاللہ ہمارا یہ سفر یہاں نہیں رکے گا، بلکہ آئندہ سالوں میں اس سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات کی ان صلاحیتوں کو جب ہمارے وہ طلبہ عزیز دیکھیں گے اور سنیں گے جو اس وقت یہاں نہیں ہیں یا اس کورس میں وہ حصہ نہیں لے سکے۔ آپ نے ابھی سنا ہمارے محترم دوست حضرت مولانا ابو صالح شہید ندوی صاحب دامت برکاتہم، جو بذات خود بہت سی تجربات وہ اپنی ذات میں رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ اگر ہمیں اس طرح کا علم رہتا تو ہم بھی اس کورس میں حصہ لے لیتے۔ تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ آنے والے وقت میں ہمارے اس پروگرام میں اور زیادہ طلباء شریک ہوں گے، اور اس کا دائرہ کار اور اس کی افادیت انشاءاللہ ضلع ہی نہیں بلکہ سیمانچل تک ہم اس پروگرام کو لے جائیں گے انشاءاللہ۔ Today, I am truly thankful from the bottom of my heart to Jamiat Ulama-e-Kishanganj, Salman Khan sir, and Teach India Foundation to optimize my communication skills, personality, and public speaking skills. Today, I would like to talk about sabr. Sabr means patience, to stay calm and to remain strong in difficult times. In Islam, we are encouraged to have patience in everything we do, especially when we face challenges or tests from Allah. Dear audience, every one of us will face hardships in life. It could be sickness, loss, or any kind of difficulty. When these problems happen, sabr means accepting that Allah has a reason for everything and trusting that He knows what is best for us. Allah says in the Quran, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. And we will certainly test you with something of fear, hunger, and loss of wealth, lives and fruit, but give good news to those who are patient. My dear brothers, Allah promised a great reward for those who are patient. He says in the Quran, إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Indeed, the patient will be rewarded without measure. It means that Allah will reward the patient once in ways we cannot even imagine. And the greatest reward is the paradise where there is no pain, no sadness, and no problem. That's why we had to be patient in everything till our dying days.
Thank you so much to pay heed to my words. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की आईडी क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं, रही है। और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की आईडी क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की आईडी क्या है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? was were, वोज किसके साथ इस्तेमाल होती है? वर किसके साथ इस्तेमाल होती है? was सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होती है और were प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होती है। वो हंस रहा था। he was laughing, मैं खेल रहा था। I was playing, आप क्यों रो रहे थे? why were you crying? वो खेल रहा है। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। परेशान तो नहीं है? हाँ, अभी भी क्लास ही है, बस ताला थोड़ी ज़्यादा है, घबराने की जरूरत नहीं। मैं पढ़ा सकता हूँ। I can teach, मैं पढ़ा सकता था। I could teach, क्या आप खाना बना सकते हो? can you cook? मैं उससे नहीं मिल सका। I could not meet him. तुम्हें गाली नहीं देनी चाहिए। तुम्हें गाली नहीं देनी चाहिए। You should not abuse, तुम्हें खेलना चाहिए। you should play. वो रोता रहता है। He keeps on crying. मैं खेलने वाला हूँ। I am about to play. मैं आपसे बोलने वाला था। I was about to tell you. और मैं आपसे बोलने ही वाला था। I am to tell you. अब इसमें अबाउट टू क्यों मिल गया? क्योंकि about to वाला के लिए आता है हाँ। और ही वाला के लिए to का इस्तेमाल होता है। मैं आपका इंतजार करता रहा। मैं आपका इंतजार करता रहा। I keeps on, करता रहा। कौन सा टाइम? I kept on waiting for you. तुम्हें खेलना पड़ेगा। You will have to play. तुम्हें जाना पड़ेगा। You will have to go. तुम्हें बोलना पड़ेगा। You will have to speak. उसे खेलना पड़ेगा। He will have to play. उसे खाना बनाना पड़ेगा। He will have to cook. मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं। I have to wash clothes. तुम्हें क्या करना पड़ता है? What do you have to do? आपको क्या करना पड़ता था? What did you have to do? मैं आप में इंतजार करता रहूँगा। I will have to waiting. मैं करता रहूँगा। I keep on waiting for you. करता रहूँगा। कौन सा है? माजी का है, मुस्तकबिल का है? ये मुस्तकबिल का है। मुस्तकबिल में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? I will हाँ, तो भी बता रहे हो तो। I will have to waiting. आएगा, कीप आएगा। I will keep on waiting for you. ओके। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi। Walaikum assalam wa rahmatullah. What's your name? My name is Nihal. Where are you from? I am from Kishanganj. What do you do? I study. Where do you study? I study in Jamia Hussainiya Kishanganj. Where is Jamia Hussainiya? Where is it? Jamia Hussainiya Kishanganj. Where is it? In madrasa. Okay. What do you want to become in your life? I want to become a doctor, inshallah. What does your father do? My father is a farming. Where do you live? Where do you live? I live in Kishanganj. Okay. Present indefinite tense की helping verb क्या है? Do does. आप हिंदी में, उर्दू में प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे पहचानोगे? आईडी क्या है उसकी? जिस जुमले के आखिर में ता है
تی ہے تے ہیں تا ہوں تی ہوں. اس پریزنٹ انڈیفینٹ کا پازیٹیو کا اسٹرکچر کیا ہے؟ سبجیکٹ پلس V1 پلس SEIS پلس آبجیکٹ. ہیلپنگ اور کیا بتائی آپ نے اس کی؟ ڈو ڈز. پازیٹیو میں جب آپ نے اسٹرکچر جو بتایا ہے اس میں ہیلپنگ اور نہیں لی تو کیوں نہیں لی ہیلپنگ اور؟ اس لیے کہ اس کا پازیٹیو کا اسٹرکچر ہے سبجیکٹ پلس V1 پلس SEIS پلس آبجیکٹ. ہم کھیلتے ہیں. آئی پلے. ہم وی پلے. وی پلے. آپ نے ڈو ڈز کیوں نہیں لیا یہاں پہ؟ اس لیے کہ پازیٹیو سینٹینس میں ڈو ڈز کا استعمال نہیں ہوتا ہے. اچھا اگر ہم بولتے ہیں وہ کھیلتی ہے. شی ڈز پلے. وہ کھیلتی ہے. شی ڈز پلے. ڈز آئے گا؟ یس. کیوں آئے گا؟ ایک نیگیٹو کا ہے پازیٹیو کا انٹروگیٹو کا ہے. وہ کھیلتی ہے کون سا ہے؟ منفی ہے استفہامی ہے کون سا ہے؟ یہ پازیٹیو ہے. پازیٹیو میں ڈز آتا ہے نہیں. تو ڈز لے لیں آپ. اوکے اب بتائیے وہ کھیلتی ہے بنائیے. شی پلیز. اب اس میں آپ نے ایس لیا ہے اور آپ نے کہا تھا کہ ہم کھیلتے ہیں وی پلے کی. میں 1 گھنٹے سے کھیل رہا ہوں. پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ہے. میں کھیل رہا ہوں اس کی انگلش بنائے گا. آئی ایم پلینگ. اور میں 1 گھنٹے سے کھیل رہا ہوں. آئی ہیو بین پلینگ فار 1 آور. وہ 2 گھنٹے سے رو رہا, 2 بجے سے رو رہا تھا. اور چل بنے گا وہ 2 بجے سے رو رہا تھا. He had been crying since 2 o'clock. آپ نے یہاں پہ فور کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ ٹائم پتہ چلا یہ 2 بجے سے. اچھا وہ کلاس میں سو رہا تھا. He was sleeping in class. آپ نے یہاں پہ has been had been کیوں نہیں لیا؟ ابھی آپ نے پوچھا وہ 2 بجے سے کھیل رہا تھا, آپ نے وہاں پہ had been لیا, یہاں پہ had been نہیں لیا. I am Muhammad Saleh. I'm a student of 10th standard at Jamia Jafar Shingen. Today, I would like to thank Jamiat Ulama Shingen, Salman Sir, and Teach India Foundation to optimize my communication skills, personality, and public speaking. تھے جمعیت علماء کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا حکیم الدین صاحب بعد اثر مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا خالد صاحب آج آپ کو ہمارے ساتھ عصر کے بعد کہیں جانا ہے. تو میں نے کہا حضرت میں فری ہوں, جا سکتا ہوں. میں تیار ہو گیا اور تقریباً 1.25 گھنٹے سفر طے کرنے کے بعد ہم ڈاسنا پہنچے. اور داسنا پہنچنے کے بعد میں نے کہا حضرت یہ کون سی جگہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ بھائی جان نے یہاں IAS کی تیاری کے لیے یہ بلڈنگ, یہ درسگاہ ہے انہوں نے بنائی ہے اور یہاں IAS کی تیاری کی جائے گی اور تیاری کرا کر کے مسلم نوجوانوں کو ایگزام دلوایا جائے گا. اس کے بعد مغرب کی نماز ہوئی. پھر ہم نے نماز کے بعد پھر وہ کہنے لگے مولانا خالد صاحب ایک ہال میں آئیے. جب میں اس ہال میں گیا تو دیکھا کہ منور الزمان صاحب وہاں کلاس لے رہے تھے. تقریباً 1 گھنٹہ بیٹھنے کا موقع ملا. اس کے بعد پھر حضرت کہنے لگے چلیے. تو میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں وہاں سے اٹھوں. یعنی ایسے ایسے حضرات تھے جن کی داڑھی سفید ہو رہی تھی مگر وہ منور الزمان صاحب کی کلاس میں بیٹھ کر انگلش سیکھ رہے تھے. تو وہاں ایک شوق اور جذبہ پیدا ہوا. میں نے کہا ہمارے کشن گنج کے بھی 2 طالب علم وہاں تھے, وہ بھی ٹریننگ لے رہے تھے. میں نے یہ سوچا کہ جب ہم ڈاسنا میں یہ کام کر سکتے ہیں اور کشن گنج میں تو ہماری اکثریت ہے, مدرسوں کی طلباء کی فراوانی ہے, ہم وہاں کیوں نہیں کر سکتے. تو ہم نے تقریباً مارچ یا اپریل میں سلمان سر سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل ہم کر سکتے ہیں, آپ انتظام کریں. اور ہم نے بہت کوشش کی, بہت سوشل میڈیا میں اشتہارات چلائے, خبریں چلائی, مدارس کے ذمہ داروں سے رابطہ کیا
اور نتیجہ یہ آیا کہ تقریباً 87 بچوں نے آن لائن رجسٹریشن کرایا، اور جب یہاں حاضری لی گئی تو تقریباً 20 سے 25 طلبہ پہنچے ہوں گے، 25 طلبہ یا 30 طلبہ پہنچے ہوں گے، اور پھر اخیر تک ابھی 23 طلبہ بچے، باقی سب یہاں نہیں رہ سکے، بھاگ گئے۔ تو خیر ہم مایوس نہیں ہیں، آج 23 طلبہ نے یہاں ٹریننگ لی ہے اور انگلش اسپوکن کورس کو پورا کیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ 100 طلبہ کے ساتھ ہم اس کا آغاز کریں گے دوبارہ انشاءاللہ۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے، ہم یہ سوچتے ہیں اسکول کے طلبہ، چھوٹے چھوٹے طلبہ انگلش میں تقریر کرتے ہیں، یا ریلوے اسٹیشنوں میں یا ایئرپورٹس میں یا اور دوسری جگہوں پر جب دوسرے ممالک کا سفر ہوتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے فراٹے سے انگلش بولتے ہیں۔ انڈیا کے اندر آپ خود چلے جائیں، کیرل کے اندر یا بنگلور میں، وہاں کے طلباء کو دیکھیے گا، چھوٹے چھوٹے بچے بہترین انگلش بولتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہمارے مدارس کے طلباء انگلش میں مہارت حاصل کریں اور وہ احساس کمتری سے نکلیں کہ ان کو ریلوے اسٹیشن میں جانا پڑے، اگر وہاں پوچھنا پڑے تو کوئی اس کو صحیح طریقے سے ان کی بات نہ سمجھے، ایئرپورٹ میں سفر کرنا پڑے وہاں بھی ان کی بات کوئی نہ سمجھے، اگر اسی کو جدہ جانا ہو یا اور دوسری کنٹریز میں جانا ہو جہاں اردو نہیں بولی جاتی، جہاں عربی نہیں بولی جاتی، جہاں بنگلہ نہیں بولا جاتا، وہاں اگر وہ طلباء تعلیم کے لیے یا دعوت و تبلیغ کے لیے یا ویسی گھومنے گھامنے کے لیے اگر طلباء جائے اور ایسے کنٹریز میں پہنچ جائے جہاں پر انگلش کے علاوہ اور کوئی دوسری لینگویج نہیں بولی جاتی، تو اس وقت وہ طالب علم کیا کرے گا، کیسے وہ اپنی بات رکھے گا، ایئرپورٹس میں جو وہاں کے افسران ہیں ان سے کیسے پیش آئے گا۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، ہم مدارس والوں کو یا خاص طور پر جمیعت علماء کشن گنج کو اور جتنے بھی تنظیمیں ہیں ان کو ایک ایک مہینے کے چھوٹے چھوٹے جو اسکل ہے، پروگرامز ہے، اس کو کرنا چاہیے تاکہ ہمارے مدارس کے طلباء احساس کمتری سے باہر نکلے اور وہ باہمت ہو کر جہاں بھی سفر کرے، جس جگہ بھی جائے، چاہے دعوت و تبلیغ کے میدان میں اس کو کام کرنا پڑے، دوسرے ممالک میں، بیرون میں، تو وہاں بھی وہ اپنی دل کی بات، دعوت کی بات، تبلیغ کی بات آسانی سے سامنے والوں کے سامنے رکھ سکے۔ ایئرپورٹس میں جائے تو افسران کے ساتھ وہ بہترین انگلش میں بول سکے۔ میں خود ایک دفعہ سفر کر رہا تھا، پہلی دفعہ سفر پہ جا رہا تھا، حضرت مولانا غیاث الدین صاحب 2011 کی بات ہے، مجھے ممبئی لے گئے اور وہاں ایئرپورٹ میں مجھے چھوڑے اور میں اندر گیا، اور وہاں جو تمام کھانا پوری کرنے کے بعد میری فلائٹ تھی، اور فلائٹ میں پہلی دفعہ میں باہر کا سفر کر رہا تھا، اور جب میں وہاں کے ایئرپورٹ پہ پہنچا تو مجھ سے انگلش میں بات کر رہے تھے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا بول رہے ہیں۔ اب وہ پاسپورٹ مانگ رہے ہیں تو میں ٹکٹ دے رہا ہوں، تو ویزا مانگ رہے ہیں تو میں کچھ اور دے رہا ہوں، وہ مجھ سے ایڈریس مانگ رہے ہیں تو میں کچھ اور سمجھ رہا ہوں، یعنی میں پوری طریقے سے بوکھلاہٹ میں آ گیا، اور وہ مجھ سے کچھ پوچھے بھی تو میں کوئی جواب نہ دے سکا، بہت مایوس ہوا، اور پھر میں گیا۔ اس کے بعد آنے کے بعد میں نے یہ کوشش کی کہ اتنا تو سیکھ لیں کہ اگر کوئی افسران مجھ سے کوئی سوال کرے تو میں ان کا جواب دے دوں۔ 1996 کی بات ہے، میں حافظ بن چکا تھا، دارالعلوم میں ہی تھا اس وقت، 95 کی بات ہے، دارالعلوم دیوبند میں تھا، اور تراویح سنانے کے لیے میں میرٹھ آیا تھا، اور 27 رمضان کو مجھے ٹکٹ بنانا تھا، تو میں فجر کی نماز کے بعد چلا گیا ٹکٹ کے لیے، اور وہاں لائن میں لگا، اور لائن میں لگنے کے بعد
اپنی جگہ لے لی مگر فارم نہیں بھر سکا تھا. قلم میرے جیب میں تھا, فارم بھی میں نے لیا. میں تلاش کر رہا تھا, میری نظریں تلاش کر رہی تھی کہ کوئی ایسا آدمی مل جائے جو میرا فارم بھر دے. بہت پریشان رہا. ایک فوجی افسر آیا, وہ 4-5 فارم بھرنے لگے تو میں ان کے پاس اپنی لائن سے ہٹ کر ان کے پاس کھڑا ہو گیا. انتظار کرنے لگا کہ کب ان کا فارم ختم ہو اور میں ان سے کہوں کہ میرا بھی فارم بھر دیجیے. خیر بہت دیر کے انتظار کے بعد ان کا کمپلیٹ ہوا اور پھر میں نے ان سے کہا کہ سر میرا فارم بھر دیجیے. تو وہ اوپر سے نیچے تک مجھے 3-4 مرتبہ دیکھے اور کہا کہ آپ کے جیب میں قلم بھی ہے اور فارم بھی ہے, آپ خود بھر لو. تو مجھے اس وقت شرمندگی کا احساس ہوا اور میں نے کہا کہ سر میں فارم بھرنا نہیں جانتا. اس کے بعد پھر ہم نے کوشش کی کہ اب جو بھی ہو, مجھے ہندی, مجھے انگریزی, مجھے میتھ سیکھنا ہے. اور الحمدللہ پورے 6 مہینے کا ہم نے انگلش کا بھی, ہندی کا بھی, میتھ کا بھی ٹیوشن لیا اور تھوڑی تھوڑی انگلش پڑھنے لگا اور لکھنے بھی لگا. اتنا تو مجھے آ گیا تھا. اور پھر جب میرا سفر ہوا اور بار بار سفر ہوا اور پھر اس ماحول میں رہا تو آج الحمدللہ میں گھنٹوں انگلش میں بات کر سکتا ہوں بغیر گرامر کے. میں گھنٹوں انگلش میں بات کر سکتا ہوں. وہاں کے فون کالز بھی آتے ہیں تو میں انگلش میں بات کرتا ہوں اور اپنی دل کی مکمل بات ان کے سامنے رکھ سکتا ہوں. یہ صرف محنت اور کوشش سے اور لگن سے ہوتا ہے. جس کے اندر محنت اور کوشش اور لگن ہوگا وہ کسی کو بھی کر سکتا ہے. جیسے آپ حضرات نے, آپ طلباء نے جتنی محنت اور کوشش یہاں کی ہے اور 10 دن اور 20 دن کے اندر آپ نے اتنی بہترین انگلش میں تقریر کی ہے, جس کا میں مکمل اس کا شکریہ کا حق سلمان صاحب ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی ہیں. میں سلمان سر کا بھی شکریہ, دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور طلباء اکرام کا بھی کرتا ہوں. اور آپ جہاں بھی رہیں, جس وقت بھی, جس حال میں بھی رہیں, وہ یہ سوچ کر رہیں کہ یہ لینگویج کی ضرورت اگر انٹرنیشنل ہے, چاہے چائنیز ہو, چائنا جانا پڑے یا کہیں بھی جانا پڑے, اور جو لینگویج آپ کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہے, عربی سیکھنا چاہیے. عربی ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں مگر بول نہیں پاتے, انگلش پڑھ لیتے ہیں بول نہیں پاتے, اردو پڑھ لیتے ہیں بول نہیں پاتے. اسی لیے زبانیں سیکھنے کی ہمیں ضرورت ہے اور جتنا ممکن ہو سکے ہم لوگ اس پر کوشش کریں کہ ہمیں صحیح طریقے سے اردو بولنا آ جائے, ہندی بولنا آ جائے, انگلش بولنا آ جائے. اور مدارس کے طلباء سے جتنے ذہین ہوتے ہیں اور جتنے محنت کرنے والے ہوتے ہیں, وہ کسی اور ادارے کے طلباء اتنی محنت کرنے والے اور اتنے ذہین نہیں ہوتے. اگر مدارس کے طلباء کے ساتھ انہوں نے 20 دن محنت کی تو یہ رزلٹ آیا, اور اگر 30 دن کی محنت ہوتی تو مجھے امید تھا اس سے اور آگے بڑھ سکتے تھے. ہم امید کرتے ہیں سلمان سر سے اور ان کی ٹیم سے کہ انشاءاللہ آئندہ سال بھی ہمیں خدمت کا موقع دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں حضرت صدر محترم سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت بھی نصیحت فرمائیں اور دعا پر اس مجلس کا اختتام فرمائیں. ماشاء اللہ, ہاں تشریف لائیے. لیکن احساس کرا سکتے ہیں کہ نکلنا کتنا ضروری ہے, یہ کام کتنا ضروری ہے. اسی لیے آئی ہوپ سر کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ یقیناً وہ جتنا چاہتے تھے سکھانا, due to lack of time they couldn't, but finally he did. اور جو کچھ انہوں نے کیا یہ گڈ نہیں تھا, بلکہ اگر کوئی انگلش گرامر کے لحاظ سے اگر ہم ماڈرن کی بات کریں, اگر اس نے بھی کوئی ورڈ انوینٹ کیا ہوتا بیس کے اوپر بھی یا اور کوئی سپرلیٹیو ڈگری ہوا کرتی تو یقیناً وہ لفظ جو ہے اپروپریٹ تھا آج کے دن کے لیے. انفارچونیٹلی ایسا کوئی ورڈ نہیں ہے گرامر میں, مے بی سر نوز بیٹر دین می, لیکن پھر بھی یہ چیزیں جو آپ لوگوں نے پریزنٹ کیا یہ اتنا آسان نہیں. ہاتھ کے ساتھ, دماغ کے ساتھ, کلیجے کے ساتھ, پارٹ آف باڈی کے ساتھ, سارا فرام ہیئر
तो ये सारी चीजें कांपती है और वो सारी मेहनत जो है बिखर जाती है यहाँ पर आकर के, जब एक बोलने वाला ऑडियंस के सामने माइक ले करके बोलना शुरू करता है। गरचे के अल्हम्दु से वल जालिम तक याद हो, लेकिन याद रखिए अल्हम्दु के बाद जो हा है वो बेचारा कहाँ से निकालता है, वो ऑडियंस पे जो है वो नंबर पर डिपेंड करता, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। लिहाजा जिस खूबसूरती से बच्चों ने प्रेजेंट किया, यकीनन वी वुड लाइक टू थैंक्स। बोलना ही नहीं सिखाया बल्कि वो पढ़ाना भी सिखाया। जो बच्चे यहाँ पे बोले हैं और कुछ बच्चे और भी हैं, मैं ज़्यादातर थोड़ा मुख्तसर ही प्रोग्राम रहे, तो इनमें से कोई भी बच्चा मदरसों के लिए आप अगर चाहते हैं तो कोई भी बच्चा जो यहाँ पे बोले वो मदरसे में पढ़ा सकते हैं। इतना को कहें आप उनकी ग्रामर कहीं से उठा के देखेंगे, जो एक कोचिंग सेंटर्स में जो पढ़ाया जाता है उतना ही पढ़ा सकते हैं आराम से। बहुत बड़े चैनल तो नहीं बन सकते। और किसी भी कोर्स का एक नियम होता है कि कभी भी कोई इंसान कोर्स के दौरान परफेक्ट नहीं होता है, मुकम्मल नहीं सीखता। आप बीमार हो जाइए, बीमार होने के बाद में आपको 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, 1 साल का कोर्स होता है, अलग अलग बीमारी का कोर्स होता है। जब इंसान दवाई खाता है तो उस वक्त वो मुकम्मल तौर से ठीक नहीं होता, वो ठीक हो जाता है, उसके बाद डाइट खाता है तो ठीक होता है। ऐसे ही इस कोर्स में इंसान महारत को कभी भी महारत हासिल कर सकता है, लेकिन एक परफेक्शन नहीं हो सकती। हमें एक होता है परफेक्शन, एक होता है प्रोग्रेस। हमारी इस ट्रेनिंग का जो हिस्सा है, सबसे बड़ा हिस्सा है वो है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब जहाँ एक कल थे वो यहाँ थे, आज यहाँ है, ये प्रोग्रेस है। अब परफेक्ट नहीं